اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ عبد الولی نام کا ایک سوداگر عرب کے شہر میں رہا کرتا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی تجارتی چیزیں اونٹ پر لاد کر دور دراز کے شہروں اور قصبوں میں بیچنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایسے سفر میں اسے بڑے بڑے ریگستانوں اور صحراؤں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ اونٹ پر بیٹھا کسی قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ ریگستان میں راستہ بھول کر کہیں کا کہیں جا نکلا تھا۔ اس نے راستہ ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر اس نے اونٹ کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ وہ خود راستہ تلاش کرے اور ریگستان سے نکل کر کسی آبادی میں پہنچ جائے۔ اونٹ ریگستان میں دن بھر بھٹکنے کے بعد شام کے وقت ایک چھوٹے سے نخلستان کے قریب پہنچا۔ یہاں کھجور کے 10-15 درختوں کے درمیان ایک بہت بڑا اور پرانا کنواں تھا۔ عبد الولی اس نخلستان اور کنویں کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوا اور اونٹ سے اتر کر کنویں میں جھانکا۔ اس کی تہہ میں پانی نظر آ رہا تھا۔ عبد الولی نے جلدی سے اپنا ڈول اور رسی نکالی۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ پہلے اس نے اونٹ کو پانی پلایا، پھر پانی خود بھی پیا۔ اس کے بعد تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھائیں۔ اونٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے کھجور کے خشک پتے چبانے لگا۔ سورج ڈوبنے کے بعد تھوڑی دیر اندھیرا چھا رہا تھا، پھر مشرق کی جانب سے آہستہ آہستہ 14ویں کے چاند نے جھانکنا شروع کر دیا اور آسمان پر اکا دکا روشن ستارے ابھرنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عبد الولی نے خوش ہو کر جھومتے ہوئے کہا تھا۔ سہانا منظر ہے۔ تعجب یہ ہے اس ریگستان میں مجھے 12 سفر کا موقع ملا، لیکن یہ نخلستان اور کنواں پہلے مجھے کبھی دکھائی بھی نہ دیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اچانک ایک ہیبت ناک چہرہ کنویں میں سے ابھرا اور ایک گرجدار آواز عبد الولی کے کان میں آئی۔ اے احمق آدم ذات، مجھ سے سن، یہ نخلستان اور یہ کنواں دونوں میری ملکیت ہے اور میں اس کنویں میں رہنے والا ایک جن ہوں۔ تجھے میری اجازت کے بغیر یہاں آنے اور کنویں میں سے پانی لینے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ جلدی سے میرے سوال کا جواب دے۔ بیچارہ سوداگر جن کو دیکھ کر دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ دیر تک اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ ابے بولتا ہے کہ نہیں؟ جن نے ڈپٹ کر کہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں جناب، عبد الولی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اس جگہ پر آپ کا قبضہ ہے، ورنہ ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ حکم ہو تو ابھی چلا جاؤں۔ اب تو کہاں جا سکتا ہے اے بے وقوف آدمی؟ جن نے تیش میں آ کر کہا۔ تو نے اس نخلستان کی مٹی اور کنویں کا پانی خراب کیا ہے اور اس جرم کی سزا صرف موت ہے۔ اب تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتا۔ رحم اے طاقتور جن، مجھ غریب پر رحم کر۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے لے اور میری جان چھوڑ۔ جن نے خوفناک کہکا لگایا۔ بہت خوب بہت خوب، مجھے تیری یہ درخواست نہیں ماننی۔ کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ جب تو اپنے گھر واپس جائے گا اور تیری بیوی جو کچھ تیرے ہاتھوں میں دے گی وہ تو مجھے دے گا؟ بے شک میں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عبد الولی نے فوراً کہا، لیکن یہ تو بتا کہ آخر میں دوبارہ تم تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ یہ نخلستان اور کنواں نہ جانے اس ریگستان کے کس حصے میں ہے۔ اس کی فکر نہ کر، جن نے کہا۔ جب وہ چیز مجھے تجھ سے یعنی ہوگی تو میں خود تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے بڑی طاقتیں عطا کی گئی ہیں۔ دیکھ آدم ذات، میں اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ اب تو یہاں سے صحیح سلامت واپس جا سکتا ہے۔ سورج آسمان پر خاصا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ عبد الولی کو رات کا واقعہ ایک خواب کی مانند یاد تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یقیناً میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔
ورنہ اس نخلستان میں جن کہاں سے آ گیا؟ اس نے جلدی سے لا حلولا پڑی اور کنویں میں جا کر جھانکا۔ وہاں پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے کنویں سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھویا۔ اونٹ بڑی دیر سے بلبلا رہا تھا، اسے بھی پانی پلایا، پھر کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اطمینان سے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اتفاق سے پچھلے روز کا کھویا ہوا راستہ بہت جلد مل گیا تھا۔ اس نے ایک